بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں اور باب نمبر 3 کا۔ پچھلی قسط کافی چھوٹی رہی تھی، لیکن اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باب نمبر 2 کا اختتام ہو گیا تھا، تو نیا باب نئے دن سے۔ پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حیا جو تھی وہ سبین پھپھو سے ملنے آئی تھی، ان کے گھر آئی تھی جہاں کے بلانے پہ، اور وہاں وہ کسی کام سے اوپر گئی تو اوپر کسی نے اس کا گلا دبایا۔ جہاں کے گھر میں کون ہو سکتا تھا جو حیا کا گلا دبائے؟ اسی کو ہم دیکھتے ہیں۔ آغاز: چھوڑیں! دھاڑ سے دروازہ کھلا اور کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا۔ اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور اد کھلا ڈھکن پورا کھول کر دوہری ہو کر اوندھی چکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، اگر آئندہ آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہاں کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور کونے سے پکڑ کر کھینچتا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پر لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے چہرے کا رنگ لباس کی مانند زرد پڑ چکا تھا۔ گردن پہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے تھے، وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا۔ منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کونی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں تیزی سے اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، مگر میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ پورے گھر کو پاگل کر دیا ہے انہوں نے۔ وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہاں کو اتنے شدید غصے میں اسے پہلی دفعہ دیکھا، اور اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پہ بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ زرد فراق پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو ڈھانپ گیا۔ باہر سردی تھی، مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نیلی جینس سے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کونیوں سے ذرا آگے تک موڑے، وہ ہمیشہ کی طرح وجی اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا، وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہاں بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ اور باڑ سے ہی بنا گیٹ۔ باڑ کے تختوں کے درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے چہرہ جہاں کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا ہوا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مقیم ٹخنے اور پاؤں جھلکتے۔ حیا، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پاکستان جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، اپنے آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو طعنہ دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چھپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا،
میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر اپنا گھر بنوایا۔ تب وہ پاک آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔ میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا، اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے، بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری اور وقار حسن سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہوئے، تو میں اور ممی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ گئے، اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے، بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے، جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، مگر تفتیش شروع ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوایا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی، اور انہوں نے ترکی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈی پورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کی ڈر سے کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آ رہی نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پپو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، میرا باپ ایک ملک دشمن ہے، اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا؟ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، اس پہ ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں، اور باوجود یہ کہ یہ حقیقت بہت جگہ پہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اسے کسی قصے میں ایسا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پہ چلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حیا، خدیجہ، ٹولینو نے اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بینک پہ بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی، انہیں ترکی آئے ہوئے 8واں روز تھا، اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی، مایوس سی واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ میں نہا نہیں جاتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی، بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کے اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی ٹالی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو 7 والے ڈورم میں رہتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے
کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں، اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو، وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر چلی گئی۔ یہ فلسطینیوں کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ لگتا ہے اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس سرائیاں کی۔ بکواس مت، بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تو تیار نہیں ہوں حیا۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پر پہنچ سکیں۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا یہ عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال یہ بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے چکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پہ جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا تایا فرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم المرتضیٰ، حسین اور مومن۔ ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت کے شروع میں موجود رہے، پھر اٹھ کر چلے گئے، مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں اسمارٹ اور گڈ لکنگ سے لڑکے ایک جیسے لگتے تھے۔ معتصم ان میں ذرا سا لمبا تھا، اس کا نام معتصم المرتضیٰ تھا، مگر ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پہ اپنا نام معتصم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ انہیں کبھی سمجھ نہ آئی۔ حسین اور معتصم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی نظر باز سا لڑکا کچھ بھی تھا مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگے۔ البتہ جہاں کی بات اور تھی، اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے 130 لیراز کی ہے۔ معتصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر 130 پہ زور دیا، یعنی کہ پاکستانی روپے میں۔ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ خیال رہے کہ یہ ناول آج سے تقریباً 10 سال پرانا ہے۔ 7150 پاکستانی روپے۔ معتصم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس کو کنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت و بے یقینی سے معتصم کو دیکھا، شاید یہ تیار بیٹھے تھے۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھیم کر مسکرا دیا، اور معتصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد معتصم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر معتصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے؟ 32 لیرہ اور 50 قرش۔ اوکے، حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر معتصم ان سے رقم لینے پہ متذبذب تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔
معتصم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا حیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں، دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ پیچھے جو ہمارے اصلی والے بھائی ہیں ان کو پتہ لگا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ نتھی ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں، ڈی جے بھناتے ہوئے پیر پٹک کر اٹھی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائیں تو میں تمہاری ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہی صوفے پہ لمبی بیٹھی اب موبائل کے بٹن دبا رہی تھی۔ دھیما میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی مگر اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں جھلانے لگی۔ ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ اس آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ سب لڑکیاں تو جا چکی ہیں، اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی، بالکنی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ او نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بوکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور سفید کاغذ نکالا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ آؤچ! وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے معتصم کو جا لگے تھے اور اسے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری معتصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ معتصم کو وضاحت دینے کا سوچ کے ہی اس کو کوفت ہونے لگی تھی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی۔ معتصم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکنیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھوئیں سے کیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سبانچی میں کوئی تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پہ نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے، لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا، گڈ نائٹ۔
وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کر دیا۔ حیا ٹھٹک کر رکی، پھر پٹ نیموا کیا اور باہر بالکنی میں قدم رکھا۔ میں کیوں رہوں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ معتصم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا۔ حیا نے میکانکی انداز میں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا۔ معتصم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس اندر کو کھینچی۔ اسکیرس، لیمو، لیمن۔ وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے ذرا چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ معتصم قدرے جھجکا، پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کی کرسیاں کھینچ کر آمنے سامنے رکھیں اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگیں۔ کیا تم بھی بچپن میں لیمو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ معتصم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں۔ وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ معتصم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا نیلا زرد سا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ معتصم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف اینڈ فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ وہ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پہ ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ عرب کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے ممکنہ ادائیگی کے دونوں طریقوں سے حروف کو ملا کر پڑھا۔ شاید کوئی نام؟ کیا عرب کوئی ترکی نام ہے؟ معلوم نہیں۔ معتصم نے شانے اچکا دیے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو تکتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر معتصم کو دیکھا، پھر نرم سا مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا۔ وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو معتصم۔ معتصم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچڑ سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پہ رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھی گئی، پھر بے اختیار کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پہ وہ تینوں حروف اتارے، ARP۔ دروازہ چوکھٹ کے ساتھ لگنے ہی والا تھا۔ ذرا سی دیر سے باہر راہداری میں گرا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دو پل مزید گزرے اور زوردار ٹھاہ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے
بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھ کے کھٹاکھٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ کے ڈال دیتی ہوں، شاید ذرا سا ذائقہ آ جائے، ٹھیک؟ وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے رندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑی۔ حیاب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پہ جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیض پہ وہ ڈھیلا ڈھالا سا سب سویٹر پہنے ہوئی تھی، جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام اپنے گھر کھانے کی دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کر قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سرے شام ہی وہ دونوں حالے کو لیے انجم باجی کے اپارٹمنٹ آ گئی تھیں۔ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن پہ مشتمل وہ چھوٹا مگر بے حد نفیس اور سلیقے سے سجا اپارٹمنٹ تھا۔ حالے کو انہوں نے لاؤنج میں انجم باجی کے ساتھ بیٹھے رہنے دیا اور خود کچن میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ پینٹنگ جاوید جی لائے تھے انڈیا سے۔ اندر لاؤنج میں انجم باجی کی حالے کو مطلع کرتی آواز آ رہی تھی۔ ڈی جے یہ جاوید جی کیا ہے؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ ان کا مطلب ہے جاوید جی، ان کے ہسبینڈ۔ ڈی جے نے سرگوشی کی تو وہ او کہہ کر مسکراہٹ دباتی پلٹ کر ابلتے چاولوں کو دیکھنے لگی۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئی، حیا پتیلے کا ڈھکن احتیاط سے بند کر رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی اور مسکرائی، بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کو کھانے کے وقت ہی اٹھانا تھا۔ وہ جاوید بھائی آ گئے۔ وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ڈی جے کے پاس آئی۔ ڈی جے کا سلاد ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اب کہیں جا کر وہ ٹماٹروں پہ پہنچی تھی۔ بس آنے والے ہیں، لاؤ یہ سلاد تو مجھے بنانے دو۔ نہیں میں کر لوں گی، تھوڑا سا رہ گیا ہے، ڈی جے نے بڑی بے فکری سے کہا تو اس نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا۔ آپ نے اس تھوڑے میں بھی صبح کر دینی ہے ڈی جے، لاؤ مجھے دو اور پلیٹیں لگاؤ۔ اس نے ٹماٹر اور چھری ڈی جے کے ہاتھ سے لے لی۔ حالیہ خود نہایت پھرتی سے سارا پھیلاؤ سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ میلے برتن اب سنک میں جمع کر رہی تھی۔ وہ ان کبھی کبھی کام کرنے والی دونوں پاکستان لڑکیوں کی نسبت بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ مکھن لڑکی اور اتنا کام، حیرت ہے۔ ڈی جے کیبن کی سے پلیٹیں نکالنے لگی اور انجم باجی رائتا بنانے لگی۔ حیا نے ٹماٹر کو کٹنگ بورڈ پہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کر رکھا اور چھری رکھ کر دبائی۔ 2 سرخ ٹکڑے الگ ہو گئے اور ذرا سا سرخ رس اس کی بائیں ہتھیلی کی پشت پہ بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 میٹھے میٹھے سے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اسی ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی دہی کو کانٹے سے پھینٹی۔ انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی ایرپ کے متعلق سنا ہے؟ ایرپ؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی ایرپ، ARP، اس نے وضاحت کے لیے ہجے کر کے بتایا۔ او ناٹ اگین حیا، حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قدرے اکتا کر پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں جھاگ بھرا کنج تھا جسے وہ پلیٹ پہ مل رہی تھی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے، اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کیا ہے؟ ARP
عبد الرحمن پاشا۔ اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالیہ پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کنگال رہی تھی، اور وہ حیرتوں کے سمندر میں گھری کھڑی تھی۔ ARP عبد الرحمن پاشا۔ یہ خیال اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ ہو رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے، اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کہنے کے لیے کچھ ہوگا، اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب جاوید بھائی آ گئے۔ وہ بھی PhD کر رہے تھے اور سبانجے میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ اور خوش اخلاق سے دیسی مرد تھے، پرانے پاکستانی ڈراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک میں انکہی تنہائیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون، الفا براؤ چارلی سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھیں۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ جاوید جی اور انجو جی، اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھیں۔ جب حیا پانی رکھنے میز پہ آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، وہ گڑبڑا کر تصحیح کرتی ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کو دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، اس نے اردو میں پوچھا۔ جی پوچھئے، وہ کہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا نام کا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو بھی دیکھ لی تھی۔ کون پاشا؟ وہ بیوکادہ والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوکادہ میں اس کا کافی ہولڈ ہے، وہ مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیات جی؟ وہ کسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے سادگی سے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتن کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ بھبوکا چہرے اور آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچہ تھا۔ مرچیں، اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں، تو میں نے صرف 4 چمچے۔ 4 چمچے؟ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حیا یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہی سے لاتی ہوں۔ او نہیں! اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسیم اسکوائر پہ بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے زرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسیم نام کتنے مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا بھلا؟ ہاں میں تو شہر کی میئر ہوں نا، جو مجھے پتہ ہوگا۔ نہیں، میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسیم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کے سارے شہر میں بڑھ جاتی تھی۔ تمہیں عربی آتی ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ عربی میں تو ٹاکسیم نام کے کوئی لفظ نہیں ہے، اور عربی میں بانٹنے کو تقسیم کہتے ہیں۔ وہ ایک دم رکی اور بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔
اوہو ٹاقسیم یعنی تقسیم، اگر گوروں کی طرح منہ ٹیڑھا کر کے پڑھو تو تقسیم تاقسیم یا ٹاقسیم بن جاتا ہے. ٹاقسیم، واو. وہ دونوں اس بات پہ خوب ہنستی ہوئی آگے بڑھنے لگیں. وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھیں. استقلال جدیسی کیڈیسی اگر لکھنے میں دیکھا جائے. ٹاقسیم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی. وہ اگلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی عمارتوں سے گھیری تھی. گلی بے حد لمبی تھی. وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا ہوتا. بہت سے سامنے جا رہے ہوتے اور بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے. ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھا رہا ہوتا. گلی کے درمیان ایک پٹری بنی تھی جس پہ ایک تاریخی سرخ رنگ کا چھوٹا سا ٹرام چلتا تھا. وہ پیدل انسان کی رفتار سے ایک دگنی رفتار سے چلتا اور گلی کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچا دیتا. اس گلی کو ختم کرنے کے لیے بھی تو گھنٹہ چاہیے تھا. وہاں دونوں اطراف میں دکانوں کے چمکتے شیشے اور اوپر کمکمے لگے تھے. بازار، نائٹ کلبز، ریسٹورنٹ، کافی شاپس، ڈیزائنر ویئر، غرض ہر برانڈ کی دکانیں وہاں موجود تھی. چند روز پہلے وہ ادھر آئیں تو صرف ونڈو شاپنگ میں ہی 2.5 گھنٹے گزر گئے اور تب بھی وہ استقلال جدیسی کے درمیان پہنچی تھیں. سو تھک کر واپس سو لی. حیات، تم نے دیکھا استقلال اسٹریٹ جیسے ماڈرن علاقے میں بھی ہر تھوڑی دیر بعد پریئر ہال ضرور ہے. بڑے نیک ہیں بھائی ترک. وہ قدر تنزیہ ہنسی اور پھر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہاں سے ملنا تھا اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے. اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ لے. وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی. وہاں تیز ہوا تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے. وہ بار بار کوٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی. تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا. وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی. وہ جہان تھا. وہ اسے پہچان گئی تھی مگر وہ اکیلا نہیں تھا. وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے نکل کر گزر گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی. ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ گئی. حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی. اب وہ ہوا کے رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے. جہاں اس سے دور جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی. کوٹ سکرٹ میں ملبوس اپنے سرخ بالوں کو اونچی جوڑے میں باندھی وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی. جہان نے اسے نہیں دیکھا. اسے یقین تھا. وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی. وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے. ان کی رفتار سے ملنے کی صحیح میں وہ عشائی لڑکی ہانپنے لگی تھی. وہ مشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی. لڑکی بلند آواز میں نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہی تھی. جہاں بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا. وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان وہ فیصلہ نہ کر پائی. شاید ترک نہیں تھی. وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی. ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے. بس فعل اختیار استعمال کیا اور اسے آگے پیچھے سانپ کے لاحقے لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فکروں کے برابر ہوتا تھا. جہان جہاں. وہ شور اور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے. اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا. لڑکی بھی ساتھ ہی رکی. وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے. جہاں. اس کے ہونٹ جہاں کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے. کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں ابرو اٹھائے. اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کے مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے. اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا. میں حیا. وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی. اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا.
ہاں تو پھر؟ وہ بھویں سکیڑ کر بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سے جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے؟ وہ مشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی کہ جی ہاں اتنا روڈ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ لڑکی کون ہے؟ اور یہ آپس میں کیا بحث کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا تھا اچانک جی ہاں کو؟ کبھی ایک ملاقات پہ اپنائیت، کبھی ایک ملاقات پہ اجنبیت، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ چلیں ہم کل کی قسط میں دیکھیں گے کہ اس کو ہوا کیا تھا اور ایسے کیوں برتاؤ کر رہا تھا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔